السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج صبح ہی میں نے ایک نیوز دیکھی، تو دیکھنے کے بعد بہت سے سوالات میرے ذہن میں آئے، بہت ساری باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ سب نے بھی یہ سنا ہوگا، حیدرآباد اسکول میں جو بچی نے تیسری منزل سے خودکشی کی ہے، جس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اب اتنی چھوٹی عمر میں اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا، یہ سوالات سب کے ذہن میں ہوں گے۔ اور ایک لیٹر کا بھی ذکر کر رہے ہیں بار بار کہ وہ اس نے لکھا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک لیٹر ہے، کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ لیٹر جو ہے نا، وہ اس لڑکی نے لکھا بھی تھا یا نہیں۔ پر ایسا کیسے ہوا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس لڑکی نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ اور اس چھوٹی سی عمر میں اس نے کیسے سوچا کہ میں اس طرح اپنی زندگی کو ختم کر لوں؟ کہیں پر تو اس نے یہ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ٹی وی میں یا اپنے ٹیبلٹ وغیرہ میں یا کسی فون میں دیکھا ہوگا کیسے سوسائڈ کی جا سکتی ہے، اپنی زندگی ایسے ختم کی جا سکتی ہے۔ اور ان ماں باپ کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اپنی بیٹی صبح اسکول بھیجی اور بعد میں انہیں پتہ چلا کہ اس نے سوسائڈ کر لی۔ اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے اس نے سوسائڈ کی ہے۔ تو اب سوسائڈ اگر اس نے کیا ہے تو یکدم تو اس نے یہ فیصلہ کیا نہیں ہوگا، مطلب 5 منٹ 10 منٹ میں تو یہ کیا نہیں ہوگا فیصلہ کہ میں سوسائڈ کروں۔ اس کے پیچھے بھی کوئی سٹوری ہوگی، کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی کہ اس نے یہ قدم اٹھایا۔ وہ کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں عرصے سے کسی مسئلے میں وہ ہو اور جس سے وہ نکلنا چاہ رہی ہو اور نکل نہیں پا رہی ہو، تو لاسٹ میں اس نے یہ سوچا کہ میں سوسائڈ کر لوں۔ اور اب میرا سب پیرنٹس سے یہ سوال بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کے فرینڈز بنیں، ان سے ہر روز آدھا گھنٹہ آپ ان کے لیے نکال سکتے ہیں۔ جہاں پر ہم اپنے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں، کہیں پر جانا ہوتا ہے، کسی بیمار کو دیکھنے، کہیں شاپنگ کے لیے بھی، اپنے فرینڈز کے لیے بھی، سب کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، تو بچوں کے لیے آدھا گھنٹہ کیوں نہیں؟ ان کے سونے سے پہلے وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی بات سمجھانا چاہیں یا جو بھی بات پوچھنا چاہیں نا، اپنے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس آدھے گھنٹے میں آپ اپنے بچوں سے پورے دن کی بات پوچھیں، کوئی بات انہیں پریشان کر رہی ہے وہ ان سے پوچھیں۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو انہیں جو بھی مسئلہ ہوگا، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ماں باپ سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، وہ اپنا مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آپ اس سے پہلے کہ وہ باہر والے کسی بندے سے اپنی پرسنل باتیں یا اپنے وہ سوالات جو ان کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں وہ ان سے پوچھیں۔ آپ پہلے ماں باپ ان کے فرینڈز بن جائیں تاکہ وہ اپنی سارے مسئلے مسائل آپ سے ڈسکس کریں۔ میری بیٹی 8 سال کی ہے، تو جب یہ واقعہ سنا تو میرے سب دماغ میں بھی یہ سوالات آئے کہ میری بیٹی 8 سال کی ہے، وہ 10 یا 11 کی بتا رہے ہیں، تو 2-3 سال کا فرق ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماں کے سامنے اس کی بیٹی کسی مسئلے کا شکار ہے یا کوئی بات اسے پریشان کرے اور اس ماں کو نہیں پتہ چل رہا؟ میں تو اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو رہا ہے، کوئی بات اسے پریشان کر رہی ہے، وہ سوسائڈ کے بارے میں سوچ رہا ہے اور ماں کو پتہ نہیں ہوگا۔ میں نہیں یہ بات مان سکتی اور نہ ہی میں سمجھ پا رہی ہوں، کافی مطلب میں صبح سے بہت کنفیوز ہوں اس معاملے کو لے کے۔ تو میری اگر بیٹی اوور ریئیکٹ کرے کسی بھی معاملے میں، تھوڑا زیادہ کچھ کرے، تو میں اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیتی ہوں، جو میں کرتی ہوں۔ میں دونوں ہاتھ پکڑ کے پھر اس سے پوچھتی ہوں کہ کیا ہوا ہے، آپ کو کون سی چیز پریشان کر رہی ہے، آپ ایسے کیوں کر رہے ہو، آپ کو کون سی چیز ہے جو اچھی نہیں لگ رہی، تو پھر وہ مجھے بتا دیتی ہے۔ اینڈ یہ بہت ہی بیسٹ طریقہ ہے۔ میں نے بہت سارے ڈاکٹر سے بھی، جو بچوں کے ڈاکٹرز ہیں، ان سے بھی سنا ہے، اور میں اس بات پہ بہت ریسرچ کرتی ہوں پیرنٹنگ کے معاملے میں، کیونکہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اس وقت میں بہت کنفیوز تھی اور مجھے لگتا تھا میں اچھی ماں نہیں بن سکوں گی، اور اس لیے تاکہ میں اچھی پیرنٹنگ کروں میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی، بہت سارے ایسے ریسرچز وغیرہ پڑھی تاکہ مجھے ٹپس مل سکیں اور میں سمجھ سکوں کہ بچے کیسے سوچتے ہیں، کیا فیل کرتے ہیں، ان کی سائیکولوجی کی کیا ہوتی ہے۔ اور جب سیکنڈ بیٹی میری ہوئی تو اس وقت میں سب سے زیادہ جو مجھے مشکل لگ رہا تھا اور جو میرے لیے چیلنج تھا کہ میں جو بڑی بیٹی ہے اسے اگنور نہیں کروں،
اور میں اپنے ہسبینڈ سے بھی یہی بات کرتی تھی، ایسا نہیں ہو کہ میں چھوٹی کیا خیال رکھتی ہوں بڑی کو اگنور کر دوں. اور یہ اکثر ہوتا ہے، بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے کہ جب چھوٹا بیبی آتا ہے تو ہم بڑے بچے کو اگنور کر دیتے ہیں. اور کیونکہ میں نے اپنے گھر میں بھی دیکھا تھا، میرے انکلس کے گھر میں جب ان کا سیکنڈ بیٹا ہوا تو وہ بڑا بیٹا جو تھا نا وہ اگنور ہو گیا تھا بالکل ہی. اور بعد میں وہ اس بات پہ شکایت بھی کرتا تھا کہ پہلے سب مجھ سے پیار کرتے تھے، اب چھوٹے سے کرتے ہیں. تو میں یہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میری اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو. تو میں جتنا چھوٹی سے پیار کرتی تھی ویسا ہی لیول بڑی کا رکھا تھا. میں نے ان دونوں میں ڈیفرنس نہیں کیا. تو اس کے بعد جب تیسری آئی تو پھر وہی ہے مطلب. اور ایک حدیث ہے جسے میں نے اپنے پلو سے باندھ لیا. اب لفظ اوپر نیچے نہیں ہو جائے اس لیے میں آپ کو صرف اس کا مفہوم بتاتی ہوں کہ اگر آپ ایک بیٹے کو پیار کرو، اس کے سر پہ بوسہ دو تو دوسرے کو بھی دو، تیسرے کو بھی دو. تو یہ جب میں نے سنا تو اس کے بعد تو مجھے لگا کہ اتنا اولاد سے پیار کا اتنا ضروری ہے معیار کہ آپ تینوں کے ساتھ ایک جیسا پیار کریں. یہ نہیں کہ ایک کے ساتھ زیادہ اور ایک کے ساتھ کم. اور ہمارے گھروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے شرارتی، بہت شرارتی، بہت تنگ کرنے والا ماں باپ کو، اور ایک بچہ ہوتا ہے ایسے چپ چاپ بیٹھنے والا یا ماں باپ کی بات سننے والا. اب ہوتا کیا ہے، جو ماں باپ کی بات سنتا ہے سب اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں سب کچھ. اور جو تنگ کرتا ہے، تھوڑا شرارتی ہوتا ہے نا، اس کو ڈانٹ پڑتی ہے اور اس سے پیار کم کیا جاتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ وہ بچہ جو ہے نا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. بے شک وہ بولتا نہیں ہے، بے شک وہ بتاتا نہیں ہے، لیکن وہ ایسا ہو جاتا ہے. اب جو اس لڑکی کا، واپس پوائنٹ پہ آتی ہوں میں، جو اس لڑکی کا لیٹر ہے جس میں اس نے لکھا کہ جو کام میری بہن کر رہی تھی وہی میں کر رہی تھی، لیکن میری ماں نے مجھے ڈانٹا، میری بہن کو نہیں ڈانٹا. میرے باپ نے مجھے ڈانٹا، میری بہن کو نہیں ڈانٹا. تو یہ ایک کرتے وقت شاید آپ کو فیل نہیں ہوگا، لیکن جس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بہت بڑا جو ہے نا ذہنی مسئلہ بن جاتا ہے. بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. باقی نیکسٹ پارٹ میں دیکھیے گا. اللہ حافظ.